خوش آمدید پروگرام تسلیس یا توحید میں میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شاہد مان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جس طرح گزشتہ ایک ساعت کے اندر ہم نے علم الہیات کے اوپر بڑی تفصیلاً بات کی اور ہم نے عقائد کے اوپر اور مختلف تعلیمات کے اوپر اور ڈاکٹرین اور ڈوگما کے اوپر بھی بات کی، میں چاہوں گا کہ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم مزید اس کے عناصر کے اوپر بات کریں اور اس کے تسلیسی پہلو کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو میں اپنے اس پروگرام کے جو ہمارے ایک بڑے معتبر اور معزز شخصیت ہیں، جو ہمارے مہمان ہیں، جناب بردر سلیمان، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بردر سلیمان خوش آمدید آپ کے آنے کا، آپ کی قیمتی وقت کا۔ تو میں چاہوں گا وقت کو ہم ضائع مت کریں اور ہم علم الہیات جو کہ ہمارا اس پروگرام کا بنیادی پہلو ہے اور اسی کے اوپر ہم نے دیگر ایک ساتھ کے اندر بھی ہم نے بات کی، تو میں چاہوں گا کہ علم الہیات کے عناصر کے اوپر ہم آج بات کریں گے کہ اس کے عناصر کس طرح موجودہ دور کے اندر اور لوگوں کے اوپر ہماری انسانی زندگی کے اندر مرتب آتے ہیں۔ سو علم الہیات کے عناصر کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ جی بہت بہت شکریہ پادری صاحب۔ اور الہیات کی ہم بات کر رہے تھے، کافی سیر حاصل ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے، اور ہم نے کہیں نہ کہیں اس کا یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کلام مقدس ہی اس کا ماخذ ہے، لیکن اس کو اس طرح سے لیا نہیں گیا پچھلے وقتوں میں، اور آج کے دور میں زیادہ ہم کلام مقدس کی اپنی جو الہیات ہے اس کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ اس کے اندر جدید کچھ تحریکیں بھی ہیں، جیسے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ نیو پرسپیکٹو، جس میں اینٹی رائٹ اور جیمز ڈن اور دیگر پروٹیسٹنٹ جو اسکالرز ہیں، وہ ایک کہتے ہیں کہ ہمیں نئے سرے سے کلام مقدس کو دیکھیں اور اس کے مطابق ہمارے جو عقائد ہیں، ایون جو ہمارے ڈاگماز ہیں، ان کو ہم وضع کریں یا ہم ان کی بہتر تشریح کر سکیں۔ تو یہ ہم نے سیکھا تھا۔ لیکن جہاں تک الہیات کے عناصر کی بات ہے، جسے ہم الہیات کے لزوم بھی کہتے ہیں، کہ وہ کون سے ترکیب ہیں یا کون سے جو انگریڈینٹس ہیں جس کے سے الہیات بنتی ہے، تو اس میں 5 عناصر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ میں پہلے صرف ان کا ذکر کر دوں، پھر ان کی ہم تفصیلی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کلام مقدس ہے بے شک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چرچ کی روایات ہیں، اس کے علاوہ انسانی عقل یا ادراک ہے، اس کے علاوہ انسانی تجربہ جو کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں جو ہمارا ثقافتی یا جو ہمارا سیاسی جو کانٹیکسٹ ہے، جس جگہ پر بیٹھ کے ہم الہیات کرتے ہیں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، شعوری طور پر بھی اور لا شعوری طور پر بھی۔ تو یہ 5 بڑے عناصر ہیں۔ کچھ چرچز جیسے جو کلاسیکی کیتھولک تھیولوجی ہے، وہ کہتے ہیں کلام اور روایت۔ اینگلیکن کہتے ہیں جی کلام، عقل اور روایت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں صرف کلام۔ تو یہ مختلف چرچز میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مختلف طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ جو 5 عناصر ہیں عمومی، یہ سارے کار فرما ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے الہیات کو وضع کرتے ہیں، جب ہم نے اپنے عقائد کا پرچار کرتے ہیں یا ان کو بیان کرتے ہیں، یا پھر الہیات کی روح سے ان کو بیان کرتے ہیں یا ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ 5 کے 5 جو عناصر ہیں یہ ہم پہ کیا کہتے ہیں کہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہم اس پروگرام کے اندر اور دیگر اقساط کے اندر ان پہ تفصیلی گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ سر میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سے اپوزٹ لے کر چلیں، اور جس طرح آپ نے جو آخری 5 عناصر آپ نے بتایا، جس میں 5واں آپ نے بتایا کہ ثقافتی یا سیاسی یا سماجی پہلو، تو میں چاہوں گا کہ ہم اس کا بیک گیئر یا ریورس گیئر لگائیں گے اور آخر میں ہم کلام کے اوپر جائیں گے، تاکہ جو لب لباب ہے وہ کلام سے ہم اس کو ثابت۔ ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو علم الہیات کے جو عناصر ہیں وہ کس طرح سیاسی، ثقافتی یا سماجی طور پر رونما ہوتے ہیں الہیات کے اندر، یا ہم کس طرح ثقافتی، سیاسی، سماجی ادوار کے اندر رہتے ہوئے یا اس کے دائرے میں رہتے ہوئے کس طرح ہم علم الہیات کو وہاں ظاہر کر سکتے ہیں یا اس کی ایک بہتر شکل ہم وہاں واضح کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جواب بھی میں تاریخی طور پر دینا چاہوں گا، کیونکہ اس میں بھی جو ثقافتی پہلو ہے یا جو معاشرتی پہلو ہے الہیات کا، اس کو لے کر بھی مختلف ادوار میں مختلف رویے رکھے گئے ہیں، اور معترضین بھی اس کو سامنے لاتے ہیں کہ وہ جیسے مسیحیوں کو کہتے ہیں یا دین اسلام کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو علاقائی ایک مذہب ہے، اس کی وہ ایک مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جس طرح سے آپ فرض کریں جنت کا منظر پیش کرتے ہیں، تو فرض کریں جیسے ایک مذہب ہے جو کرگستان میں یا آپ سمجھ لیں کہ مشرق وسطیٰ میں جنم لیتا ہے وہاں سے، تو اس کا جنت کا تصور کیا ہے؟ وہ ریگستان کی بالکل الٹ ہے، وہ سرسبز و شاداب جس میں نہر بہہ رہی ہے۔ تو اس پہ اب یہ معترضین اعتراض کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہے،
لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی ثقافت کا پتہ لگتا ہے کہ ایک ثقافتی پہلو اس کا ہے، اور بائبل مقدس کے اندر بھی جو ثقافتی پہلو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا ایک فکرہ استعمال کیا جاتا ہے، گاڈ آف فلاسفی۔ اکثر الہیات پر جو سسٹمیٹک تھیولوجی ہے، جو مغربی الہیات ہے، اس پہ اعتراض بھی یہ کیا جاتا ہے کہ اور کہیں نہ کہیں دوسرے مذاہب میں بھی ہوتا ہے کہ آپ خدا کی صفات کی ایک فہرست بیان کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس سے ہٹنا نہیں ہے یا خدا کو اسی طرح ماننا ہے منون۔ وہ خدا ایک ایبسٹریکٹ یا تخیلی مطلب ایک ذات بھی نہیں ہے، بلکہ ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے، یا ایک کوئی چیز ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جی خدا قادر مطلق ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا کی یہ صفات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ خدا ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ تعلق رکھا جائے، یا وہ خدا جو تاریخ میں کار فرما ہے، یا وہ خدا جو ہے وہ انسانی تاریخ میں یا انسانی ثقافت کے اندر کس طرح انوالو ہے۔ تو کلاسیکی جو خدا کا علم ہے وہ بغیر کسی سیاق و سباق کے ہے، تو وہ کبھی کبھی وہ ماورا لگتا ہے، وہ بالکل ایبسٹریکٹ لگتا ہے، اور وہ کبھی کبھی دلوں کو نہ چھوتا ہے، نہ ہماری زندگیوں پر کوئی وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس لیے ثقافتی پہلو کو دیکھنا ضروری ہے کہ ہر جو بات ہم خدا کے بارے میں کر رہے ہیں، ثقافت کی صرف بات نہیں، اس میں تاریخ بھی آ سکتی ہے کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ کیوں ہم خدا کو اس طرح بیان کر رہے ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ ہم خدا کو اس طرح سے سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک ثقافتی پہلو ہے۔ اب آپ کو اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں، انجیل کے اندر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ انجیل کے اندر اس کی مثال ہے، مسیح جو ہے وہ 5000 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اب وہ خود اس کلام کے اندر یا اس واقعے کے اندر درج ہے کہ 5000 لوگ نہیں تھے، 5000 صرف مرد تھے، عورتوں اور بچوں کو نکال کے۔ آج جو مغربی ممالک ہیں جو کہ تاریخی طور پر مسیحی ہیں، وہ مردوں کو نکال کر بات کرتے ہیں، وہ عورتوں اور بچوں کو پہلی ترجیح دیتے ہیں۔ اس طرح آج ہم اپنی کلیسیا میں سے عورتیں بچے نکال دیں نا تو چرچ ختم ہو جائے گا، کیونکہ مرد کم آتے ہیں۔ تو یہ ثقافتی پہلو ہے، یعنی بائبل کی ثقافت میں ان کو یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو شامل کیا جائے۔ وہ ایک الگ موضوع بھی ایک الگ ہے کہ یہودی جو تھے وہ مردوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اب یہ ثقافتی پہلو ہے نا یہ، لیکن اب اس میں غلط فہمی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ کیا یہ خدا داد پہلو، یعنی خدا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس طرح سے درجہ بندی کریں، لیکن یہ سماجی ان کی ثقافتی روایات تھے، ان کی ترجیحات تھی، جن کو انہوں نے علم الہیات کے ساتھ جوڑا، کیونکہ جو جس سے یہ تاثر آتا ہے کہ اچھا اگر کیونکہ بائبل میں لکھی ہے تو اب اس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ لیکن آج ہماری ثقافت بدل گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جو زیادہ مظلوم ہے یا جو زیادہ ولنریبل ہے اس کو پہلے رکھا جائے، بالکل، اسے عورتوں اور بچوں کو پہلے رکھا جائے۔ یہ فکرہ بھی ہے کہ جب کہیں ایمرجنسی ہوتی ہے، کہیں آگ لگتی ہے، پلین میں حادثہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں عورتوں اور بچوں کو سب سے پہلے ریسکیو کیا جائے۔ تو اب ثقافتی تبدیلی آ گئی۔ تو اب اس پہ بحث کریں ہم کہ نہیں، کیونکہ کلام میں ترتیب ایسے ہے تو ہم آج بھی ایسے رکھیں، وہ پھر وہی بات کہ وہ فنڈامنٹلزم یا بنیاد پرستی کی طرف جاتی اور وہ تصادم قائم کرتی ہے معاشرے کے ساتھ، یا ہم بالکل کلام کو چھوڑ کے، اب یہ میں نے ایک مثال دی ہے کیونکہ یہ دونوں طرف جاتی ہے بات۔ کبھی کبھی کلام کی بات ایسی ہوتی ہے کہ اس کو رکھنا پڑتا ہے آپ کو، اور کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے کہ جس کو آپ کو محض ثقافتی سمجھ کر آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ بحث تو ہم چرچ کے اندر بھی کرتے ہیں، اور جب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تب بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ثقافتی پہلو۔ تو یہ نہ صرف، اور اس کو نہیں پہلے دیکھا جا رہا تھا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے جب آپ ڈوگمیٹک بیان کر رہے ہیں تب آپ یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ اس کے پیچھے ثقافتی پہلو کیا ہے، یا ڈاکٹرائن کیا ہے اس کے پیچھے۔ آپ نہیں، ڈاکٹرائن تو آپ بتا رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ اس کے پیچھے اس کا یہ یورپ میں اس نے جنم لیا، یا ترکی میں نکایا ایک شہر ہے نا ترکی کے اندر، تو وہاں پر ایک کاؤنسل ہوئی، وہاں سے کچھ باتیں نکلی ہیں۔ تو کیا اگر یہ 4 صدی میں ہوئی ہے تو 4 صدی میں کیا ہو رہا تھا؟ اب یہ ہم سوال کرنے لگ گئے ہیں۔ اب سیمنری کے اسٹوڈنٹس بھی اور علماء بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کے پہلو کو، جو اس کا سیاق و سباق ہے، اس کو دیکھا جائے۔ اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پھر وہی بات کہ آپ عقیدے پہ یا ڈوگما پہ سوال اٹھائیں، لیکن آپ اس کے ماخذ تک پہنچیں۔ جب آپ ماخذ تک پہنچتے ہیں پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا اب اس کو آج منون ہم نے اس کی اطلاق کرنا ہے، یا آج کے زمانے کے حساب سے ہم اس کو تھوڑا بہت سماجی اور ثقافتی پہلو کو دیکھتے ہوئے، ان تمام تناظر کو دیکھتے ہوئے کہ آیا وہ چیزیں آج کے دور میں رائج ہو سکتی ہیں سماجی ثقافتی طور پر، یا نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ کہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارا خدا کا علم ہوتا ہے نا، ہم جہاں رہ رہے ہوتے ہیں نا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، بالکل، اور ہم خدا کو اسی طرح دیکھتے ہیں۔ تو ہر دنیا کا آدمی خدا کو ایک طرح سے نہیں دیکھتا۔ دیکھیں، جو سماجی طور پر ہم نے بات کی، کیونکہ ہم بھی جس معاشرے کا حصہ، تو یہاں پر
جو سماجی اور معاشرتی طور پر جو اقدار یا جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ہم اپنے الہیات کے ساتھ جوڑتے ہیں، تاکہ ہم جو غیر اقوام ہمارے ساتھ وہاں پر ہمارے ساتھ رہتی ہیں یا ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہوئے ثقافت کے وسیلہ سے یا اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم علم الہیات کے اس پیغام کو، اس میسج کو ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی آگے کی بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں ہم اس چیز کو سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ تو آگے کی بات ہے نا کہ ثقافت میں اب ہم اپنے ایمان کو کس طرح اطلاق کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس کا اب دوسرا پہلو ہے کہ آپ نے مسیحی ثقافت کو بھی فروغ دینا ہے، یا اپنی ثقافت کے اندر مسیحی جو اقدار ہیں ان کو بھی فروغ دینا ہے۔ جس طرح میڈیکل سائنس کے اندر نرسنگ، ٹیچنگ، یہ جس ممالک میں مسیحیت آئی ہے اس میں یہ کلچر کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں اور یہ ساتھ ساتھ بنی ہے ساتھ ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے کہ جو ہم خدا کے بارے میں مانتے ہیں اس میں ہماری ثقافت اور ہمارے سیاق و سباق کا کتنا اثر ہے، امیر کا خدا، غریب کا خدا، بدو کا خدا اور شہری کا خدا بالکل فرق ہوتے ہیں، اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی دیکھنا ہے پھر ہم خدا کی اصل جو ہے، خدا کی اپنی جو اصلی صفات ہیں، پھر اس کو ہم کہاں رکھتے ہیں اس پوری گفتگو کے اندر۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز آپ نے جو عناصر بتائے اس میں ایک چوتھا جو آپ نے عناصر بتایا کہ انسانی تجربہ، تو انسانی تجربہ کہاں تک یہ آپ کہتے ہیں یا آپ کی دانش اس کے اوپر کار فرما ہوتی ہے کہ انسانی تجربہ وہ کس طرح علم الہیات کے عناصر کا ایک پہلو بنتا ہے؟ جی اب یہ پھر وہی بات آتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں انسان کی، تو مسیحیت کے اندر انسان جو ہے وہ خدا کی مخلوق ہے، خدا نے اسے بنایا اور خدا نے کہا اچھا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد جو دوسرا اس کا مرحلہ ہے وہ گناہ کا ہے۔ تو انسان جو ہے گناہ میں گر گیا، اس گرنے کو تھیولوجی کی زبان میں کہتے ہیں فالننس، گراوٹ۔ انسان کی مجموعی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آدم کے اندر تمام انسانیت گناہ میں گری اور ہم اس حالت میں رہتے ہیں۔ تو اس کے جو اثرات ہیں نا وہ صرف اور صرف ہماری اخلاقی زندگی پہ نہیں ہوتے، وہ ہماری ذہنی زندگی پر بھی ہوتے ہیں، وہ ہماری ثقافتی معاشرتی زندگی پہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انسان کا جو تجربہ ہے وہ بھی گناہ آلودہ ہوتا ہے، اس میں پھر ہم کیسے خدا کو سیکھ سکتے ہیں؟ اور پہلے اس کو سمجھا جاتا تھا، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کلاسیکی تھیولوجی ہے اس میں انسانی تجربے یا ادراک کو نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ 17ویں صدی 18ویں صدی خاص طور پر ورلڈ وار 2 کے بعد جب انسانی دکھ تکلیف کی الہیات جنم لی تو وہاں پر تجربے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، یا جب نفسیات کا جو علم ہے اس نے فروغ پایا تو انہوں نے بھی کہا کہ انسانی جو تجربہ ہے وہ ایک ویلڈ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی بات کو جاننے کا۔ اب اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھیں، اس کے بعد پھر ہم نے بائبل پڑھی، اور بائبل پڑھ کے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلے جو انسان تھے وہ سارے تجربے کی بیس پہ خدا، تجربے کی بنیاد، نہ ان کے پاس کلام تھا، نہ ان کے پاس چرچ تھا، نہ ان کے پاس فلسفہ تھا۔ آدم، ابراہم، نوح، موسیٰ، یہ سب لوگ خدا کو تجربے کی بنیاد پر جانتے تھے اور شخصی بنیاد پر جانتے تھے۔ تو لوگ جانتے ہی خدا کو، اور آج بھی لوگ تجربہ کرتے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے کہ اکثر وہ لوگ جو خدا سے دور ہوتے وہ اکثر اوقات جو کبھی چرچ بھی نہیں آتے، جو خدا کے خادموں سے، خدا کے کلام سے رفاقت نہیں رکھتے، آج بھی ہم نے دیکھا کہ جب وہ بہت مجبور ہو جاتے ہیں یا جب ان کا بس نہیں چلتا ہے یا کوئی چیز کار فرما نہیں ہوتی، تب وہ تجربے کی بنیاد پہ، میں نے خود اپنی ذاتی زندگی میں اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ لوگ تجرباتی طور پر آتے ہیں کہ شاید جائیں دیکھیں اگر یہ شخص بلند و بانگ جو دعوے کر رہا ہے خدا اور اس کی الوہیت کے بارے میں، تو کیوں نہ میں جان کر جاؤں اور میں اس چیز کا تجربہ حاصل کروں۔ اور اکثر اوقات ہم اپنے جو نارمل روٹین ہے اس کے اندر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور لوگوں سے اس تجربے کی بنیاد پر سیکھتے بھی ہیں، اور لوگ خود اس چیز کی گواہی بھی، ٹیسٹمنی بھی دیتے ہیں کہ میری زندگی میں خدا تو کام کیا جب خدا نے، تو وہ ایک تجربے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پھر اسی تجربے کی بنیاد پر ہم آگے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح الہیات کی جو عناصر ہیں وہ انسان کو، جس طرح آپ نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ تجربے کی بنیاد پر خدا کے ساتھ رہے اور انہوں نے خدا کو جانا اور خدا کی الوہیت کو پہچانا۔ مسیحیت کے اندر خاص طور پر جو ایونجیلیکلزم جسے ہم کہتے ہیں، انجیلی ایمان جو ہے وہ ہے ہی تجربے کی بنیاد، کیونکہ ہم چرچ میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ کو تجربہ ہوا ہے روح القدس کا یا خداوند کا نجات کا تجربہ ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دوسری پیدائش یا روح القدس کا بپتسمہ۔
بیسکلی ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تجربہ آپ کی ذاتی زندگی میں ہے یا محسوس آپ کو کیسا ہو یا اب آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ آ گیا؟ اس سے بھی پہلے کہ کیا وہ آپ خدا کو جانتے ہیں یا نہیں، تجربے کی بنیاد پر. تجربے کی ٹھیک ہے، ہم مسیحیت میں ہم یہ نہیں کہتے کیونکہ آپ کی پیدائش ایک مسیحی گھرانے میں ہے یا آپ چرچ جاتے ہیں تو وہ کافی ہے. ہم ایک دوسرے سے بارہا یہ پوچھتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے بھی، یعنی کہ اب یہ وہ والی بات نہیں ہو رہی کہ ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ بات ایک دوسرے سے بھی کرتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ تجربہ ہوا ہے یا نہیں. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ تجربے کی جو بنیاد ہے کہ آپ نے کہا کہ خدا نے کام کیے، تو اب بائبل مقدس کیا ہے؟ بائبل مقدس ساری تجربات ہیں بنی اسرائیل قوم کے، کہ خدا نے ان کی زندگی میں کیا کام کیے، جب اس کو تحریر کیا گیا وہ کلام بن گیا. وہ کلام بن تو اب یہ عناصر بھی دیکھیں آپ اس میں کتنا تال میل رکھتے ہیں. اور وہ جب وہ کلام ہے، کلام کے اندر تجربہ ہے، اور وہ تجربہ ایک خاص تاریخ میں اور ایک خاص ثقافت میں، یعنی دنیا کے خاص خطے کے اندر اسرائیل کی سرزمین کے اوپر وقوع پذیر ہوا ہے. تو ابھی جتنا بھی اس کو ہم جٹلانا چاہیں کہ یہ سارے عناصر کس طرح کار فرما ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت باریک لیول پہ جا کر یہ ساری باتیں آپ کی الہیاتی زندگی میں ہوتی ہیں. اچھا، دوسرے مذاہب میں بھی ہوتی ہیں. اب وہ یہ ہماری گفتگو سن کے یہ نہ سمجھیں کہ دیکھیں ان کی کتنی یہ اس کو ادھیڑ رہے ہیں اپنی الہیات کو. ابھی ہم اپنے الہیات کے اندر رہتے ہوئے اسی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہ آپ لوگ بھی، باقی لوگ بھی اس کو سیکھیں کہ جو انسانی تجربے کی، انسانی معاشرت کی چیزیں یہ کس طرح کار فرما ہوتی ہیں آپ کے خدا کے تصور پہ. اور پھر اینڈ میں پھر ہم یہ ڈسکس کریں گے نا، پھر وہ اس تصور کو پھر ہم کیا سمجھیں، کیا ہم اس کو حتمی سمجھیں یا کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی لچک کی گنجائش ہے، کیونکہ اس میں سارے عناصر پائے جاتے ہیں. اچھا برادر سلیمان، جو انسانی تجربے کی بات کی، میرے خیال میں جو ایک بڑا خوبصورت آپ نے عنصر بتایا علم الہیات کا، کہ اس میں انسانی عقل کا بڑا عمل دخل ہے. کیونکہ جب تک میں یا آپ یا کوئی بھی فرد واحد جب تک وہ اپنی عقل کو استعمال نہ کر لے، تب تک وہ تجربے کی بنیاد کے اوپر نہیں قائم رہ سکتا ہے. تو عقل کا کتنا عمل دخل ہے اس میں علم الہیات کے اندر، مختصر طور پر ہم جانیں کہ اس کے بارے میں. جی، اب روایتی طور پر تو سمجھا یہ جاتا ہے، اور کسی حد تک اس بات میں کوئی وزن بھی ہے کہ عقل جسے ہم کہتے ہیں ریزننگ یا سائنس یا ادراک، وہ ایمان کی ایک متضاد ہے، یا ایمان کے برخلاف بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل نہیں، اس سے آپ خدا کو جان سکتے، آپ صرف ایمان کی روح سے جان سکتے ہیں. میں کہیں نہ کہیں اس بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ بنیادی طور جو ہے خدا کو جاننے کی وہ تجربہ ہے، روح القدس کا تجربہ، اور ہمارا جو خدا کے ساتھ ذاتی ایک تعلق ہے، اور وہ ایمان اس کی بنیاد ہے. اس کی بنیاد عقل نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ پھر عقل، جیسے بچے ہیں چھوٹے، کیا وہ نہیں خدا کو جان سکتے؟ بالکل جان سکتے ہیں. پر ہمیں نہیں پتہ کہ باقی جو حشرات الارض ہیں وہ خدا کو جانتے نہیں جانتے، وہ بھی جان سکتے ہیں. پھر ایسے لوگ جو ذہنی طور پر مفلوج ہوتے ہیں، کیا وہ خدا کا تجربہ رکھتے نہیں رکھتے؟ وہ بھی کہیں نہ کہیں رکھتے ہوں گے. تو ہم اس میں محدود کرتے ہیں عقل کو جب ہم لاتے ہیں. اور عقل میں پھر وہی بات کہ جہاں انسان گناہ میں گرایا گیا تو اس کی عقل پہ بھی گناہ کے اثرات ہیں. تو اس کی عقل، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں انفیلیبل، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ الہیات کا عنصر ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ لا خطا ہے یا وہ گناہ کے اثرات سے بالاتر ہے اور اس کو بنیاد بنایا جائے. اور آج کل تھوڑا سا فیشن بھی ہے کہ عقلی طور پر مذہبی لوگ بھی عقلی طور پہ بات کر رہے ہیں، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے اس کو منطقی طور پر پیش کرنے کی. منطق ہے یہی کہ جو بائبل میں لکھا ہے یا جو آپ کے چرچ کی تعلیم ہے، آپ اس کو منون یا ایز اٹ از پیش کریں، یہی عقلی تقاضا بھی ہے. لیکن عقل اس کے بیچ میں ضرور آتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج کے دور پر، پھر وہی بات کہ جدید دور میں ہمیں پتہ ہے کہ عقل کا جو ماخذ ہے وہ ہمارا دماغ ہے، اور دماغ جو ہے وہ تمام تر انفارمیشن کی پروسیس کرتا ہے. تو انسان جو تجربہ کرتا ہے، انسان جو پڑھتا ہے، جو سیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہ ہمارے دماغ میں اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے، اور اسی کو ہم دوبارہ سے اس کی چگالی یا اس کو ہم ریپروڈیوس کرتے ہیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر خدا نے ہمیں کلام بھی دیا یا خدا نے ہمیں تجربہ بھی دیا تو وہ سارے پروسیس جو ہے نا وہ انسانی عقل سے ہی ہو رہا ہے. اچھا، جو ابھی آپ نے انسانی تجربے، انسانی عقل کی بات کی، اور جو پچھلی ایک ساتھ کی ہم نے چرچ کی روایات کی بات کی، تو علم الہیات کی جو عناصر ہے اس کے اندر ایک عناصر چرچ کی روایات بھی ہیں. جی، تو مختصر طور پر ہم بات کریں گے، پھر ہم آخری اپنے پوائنٹ کے اوپر آئیں گے. کلام مقدس کس طرح علم الہیات کا عنصر بنتا ہے؟ ہاں، تو یہ جو عقل جو ہے نا انسان کی، اب علم کا ماخذ تو وہی ہے، لیکن میں نے پھر وہی بات کی کہ وہ پھر لا خطا یا وہ حلف آخر نہیں ہے، کیونکہ اس کی اپنی مسائل ہیں علمی ادراک کے. تو اس میں پھر ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے چرچ کی جو تعلیم ہے، یعنی ہمارے بزرگوں کی، بشپس کی، چرچ فادرز کی جو تعلیم ہے،
اس کے پھر ہم اس کے سامنے پھر ہم بحث نہیں کرتے، اور یہ پھر ہمیں ایک طرح کا ایک بنیاد دیتی ہے کہ ٹھیک ہے عقل تو ہمیں ادھر ادھر لے جا سکتی ہے، تجربہ بھی ہمیں ادھر ادھر لے کے جا سکتا ہے، اور ہمارا کلچر بھی ہمیں ادھر ادھر لے کر جا سکتا ہے۔ تو ایک کشتی کا جو لنگر ہوتا ہے، اینکر ہوتا ہے، اس کے طور پر ایک چرچ، جو بھی جس بھی آپ چرچ جاتے ہیں، جو بھی آپ کا مسلک ہے، تو وہ آپ کو ایک بنیاد دیتا ہے کہ آپ اس پہ کھڑے رہیں اور اس کے اوپر اپنی عمارت کو کھڑا کریں۔ اب چرچ کی جو روایات ہیں اس پہ بحث ہوتی ہے کہ کلام یا چرچ کی روایات، اور دیکھا جائے تو کلام خود چرچ کی روایتوں میں ایک روایت ہے، کیونکہ چرچ کے بزرگوں نے ہی اس بات کو آپ سمجھیں کہ طے کیا، یا چرچ کے بزرگوں نے ہی لاگو کیا کہ کلام کی کتابیں جو ہیں وہ ایمانداروں کے لیے کون کون سی ہونی چاہیے، اور ان کی جو فہرست ہے ترتیب وار کیا۔ تو یہ بھی چرچ کا ہی کام تھا۔ تو اب یہ گول چکری ہے کہ کیا چرچ جو ہے وہ بائبل دیتا ہے، یا بائبل جو ہے وہ چرچ کو پیدا کرتی ہے؟ تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی ایک بحث ہے۔ لیکن چرچ کی جو تعلیم ہے نا، وہ اس لیے بھی ضروری ہے، میں نے جیسے بتایا کہ پھر آپ کہیں نہ کہیں سے آپ اپنی بنیاد رکھتے ہیں، اور وہ آپ کو بنیاد آپ کو مدد کرتی ہے یہ دوسرے عناصر کو ایک طرح سے کنٹرول یا ایک طرح سے ان کو بیلنس رکھنے کے لیے۔ تو چرچ کی روایت اس لیے ضروری ہے۔ اب ہم عام طور پہ جو پروٹیسٹنٹس ہیں، جیسے جیسے وقت بدلتا جا رہا ہے، ہم تھوڑا سا جو روایتی چرچز ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹتے جا رہے ہیں، جس میں ٹھیک ہے اس کے الگ ذائقے کی بات نہیں ہے، اس میں الگ عناصر موجود ہیں، لیکن ان سب کی بھی اپنی ایک لاجک ہے، ان کی ایک منطق ہے، کلام سے ہی اس کو ثابت کرتے ہیں، اور روایات کے اندر پھر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ زیادہ تر جو مسیحی لوگ مانتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چرچ کی روایات ہی ہیں، ہر چیز کلام مقدس سے اس طرح براہ راست نہیں آ رہی۔ اور پھر ہم نے کہیں نہ کہیں آگے جا کے دیکھیں گے کہ پھر عقائد کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں، عقائد کلام مقدس کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں یا وہ چرچ کی روایات کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت گفتگو ہماری اس کے چل رہی ہے۔ تو اس کا آخری ایک جو عنصر ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ کلام مقدس، جو سب سے پہلا اس کا عنصر ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کا ریورس گیئر لگائیں گے، تو جو پہلا آپ نے اس کا عنصر بتایا تھا علم الہیات کا، وہ ہے کلام مقدس۔ جتنی گفتگو ہوئی اس میں سے جو میں نے ایک کنکلوژن نکالا وہ یہی ہے کہ انسانی عقل، سماجی ثقافتی تمام چیزیں، انسانی تجربات اور چرچ کی بھی جو بنیادی تعلیم ہے، ان سب کا جو بنیادی محور ہے یا جو اس کا جو پہلو ہے وہ صرف خدا کا کلام ہی ہے، اور اسی میں سے ساری چیزیں یہ نکلتی ہیں، اور اسی کے اوپر انسان جو عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو مختصراً اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کلام مقدس کس طرح علم الہیات کا جو ہے وہ بنیادی پہلو بنتا ہے۔ جی، اس پہ کوئی مسیحی آپ سے بحث نہیں کرے گا کہ بائبل جو ہے وہ ہمارے ایمان کا یا الہیات کا ماخذ ہے، کوئی اس پر مسیحی بحث، یہ ہم سب کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اب اس پہ جو اکثر معترضین ہم پہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کے تراجم بہت ہیں، آپ کے ورژنز بہت ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ بھی ہم کرنا چاہیں گے کسی نہ دن کہ یہ ہوتے کیا ہیں، ورژن کیا ہوتا ہے، یہ ترجمہ کیا ہوتا ہے، اور اس کا اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی مسیحی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جو بولے گا یار بائبل ضروری نہیں ہے یا ہم بائبل کو نہیں پڑھتے، بلکہ ہر چرچ فخر سے بتاتا ہے کہ ہم بائبل بیس چرچ ہیں۔ بائبل بیس چرچ، جتنے بھی انگریزی چرچز ہیں ان کی ویب سائٹ پہ آپ دیکھتے ہیں تو بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے وی آر بائبل بلیونگ یا بائبل بیس چرچ، ٹھیک۔ اب وہ اندر کی اس کی بحث ہے، جو ہم بات کریں نا کہ ورژنز، تراجم، جو مختلف فہرست ہے کتب کی، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، وہ الگ بحث ہے، ٹیکنیکل بھی ہے، اس کو ہم کر سکتے ہیں اگر ناظرین چاہیں گے، لیکن ابھی ہم اس بات پہ رہتے ہیں کہ اس میں جو آگے کی بات ہے، کلام کو پھر ہم سمجھتے کیا ہیں، اور یہ بھی الہیاتی کہیں نہ کہیں جو مشق ہے، الہیاتی مشق، اس میں آتا ہے کہ اب اس میں 3-4 الگ الگ آراء ہیں، اور میں اس میں حتمی رائے نہیں دوں گا، لیکن لوگ خود بھی سوچ سکتے ہیں، اور یہ صرف بائبل نہیں، یہ ہر کتاب کے بارے میں رائے ہو سکتی ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ دیکھیں خدا کا کلام ہم کسے کہتے ہیں، کیا یہ خدا کی منہ کی باتیں، جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ اس کو لکھ لیں، کیا بائبل یہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے، خدا نے صرف اور صرف آپ کو رویا دکھائی، یا اس تجربہ جو خدا نے آپ کو دیا آپ نے اس کو بیان کیا ہے، کیا بائبل یہ ہے؟ تو ہم اسے خدا کا کلام کہتے کیوں ہیں؟ کچھ حصے بائبل کے بالکل ایسے ہیں کہ جو خدا کی منہ کی باتیں ہیں، لیکن طویل حصے ایسے ہیں جہاں خدا کا ذکر تک نہیں ہے، تاریخ بیان ہو رہی ہے، نسب نامے بیان ہو رہے ہیں، ایسی کتابیں موجود ہیں جس میں خدا کا ذکر ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو کیا بولیں؟ تو ہم اس کتاب کو الہامی مسیحی لوگ، میں یہ بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں ہم جا سکتے ہیں، لیکن واحد جو بنیاد ہے بائبل مقدس کو خدا کا کلام ماننے کی، وہ اس لیے ہے کیونکہ مسیح جو ہے وہ حقیقی خدا کا کلام ہے، وہ کلمۃ اللہ ہے۔
اور یہ کتاب اس کے بارے میں بیان کرتی ہے. جو پرانا عہد نامہ ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جو نیا عہد نامہ اور انجیل ہے وہ اس کو بیان کرتی ہے. ہم مسیح کے ایمان کے مطابق اس کتاب کو الہامی مانتے ہیں. اب وہ جو ٹیکنیکل اس کی باتیں کہ یہ الہامی کیسے ہے، کیا اس میں ایسی خصوصیات ہیں جو اسے الہامی بناتی ہیں، اور مسیحی دوسری کتابوں کو کیوں نہیں پڑھتے، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جو مسیح کا ذکر کرتی ہے، اور یہ جامع کتاب ہے، یہ جامع ہے. اور وہ اس کو جو جامع رکھتی ہے چیز، وہ مسیح کی ذات ہے، مسیح کی ذات ہے، کم سے کم ہمارے لیے. کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پرانے عہد نامہ کے اندر جناب مسیح کی جو ولادت ہونی تھی، جو انہوں نے اس روئے زمین پر آ کر جو کام کرنا تھا خدا کا، اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے. اور انجیل شریف کے اندر ہم جناب مسیح کی الوہیت کو جسمانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح جسمانی طور پر وہ مجسم ہوئے، اور کس طرح ان کا ظہور ہوا، اور انہوں نے اپنے حواریوں کے ساتھ رہ کر کس طرح معجزات کیے، اور خدا کے کلام کو، اور وہ کام جو خدا باپ نے ان کے سپرد سونپا تھا وہ کلوری کے اوپر کس طرح اختتام پذیر ہوا، اور پوری دنیا جو ہے وہ گناہ سے جو ہے وہ انہوں نے نجات پائی. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا برادر سلیمان، اس خوبصورت گفتگو کا، اس خوبصورت موضوع کے اوپر، علم الہیات کے اوپر، جس کے اوپر نہ صرف میں نے بلکہ ناظرین نے بھی بڑی تفصیلاً بہت ساری چیزیں سیکھی. میں ایک دفعہ پھر برادر سلیمان آپ کی آمد کا، آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آج کا ہمارا یہ شو یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور قبل اس سے کہ میں اس شو کا اختتام کروں، ایک آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا، اسی علم الہیات کے پس منظر کے اندر رہتے ہوئے، کہ جو خدا کا بندہ مقدس پولس رسول یوں فرماتا ہے، پہلا کرنتھیو اس کے 8ویں باب اور اس کی 6 آیت کے اندر، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئی اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں. یہ کلام، یہ الہام خود میں ایک بہت بڑی الہی صفات رکھتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب کبھی ملیں گے ایک دوسرے کو خدا میں سلامت پائیں گے. خدا سب کے ساتھ ہو. خدا حافظ.